الوصف غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے وصف۔ وصف کی دو صورت ہے، دو قسم ہیں، ایک ہے وصف اصلی اور ایک ہے وصف عارضی۔ وصف اصلی اس کو کہتے ہیں جو لفظ معنی وصفی کے لیے وضع ہی کیا گیا ہو، اس کی وضع ہی ہوئی ہو معنی وصفی کے لیے، تو وہ وصف اصلی کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے وصف عارضی۔ وصف عارضی کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کی وضع معنی وصفی کے لیے نہیں ہوئی ہے بلکہ ہوئی کسی اور کے لیے، اور بعد میں استعمال میں وصفی معنی اس کو لاحق ہو گیا، عارض ہو گیا۔ تو چونکہ بعد میں وہ معنی عارض ہوتا ہے اس لیے اس کو وصف عارض کہتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ تو وصف کی دو قسمیں ہوئی، وصف اصلی اور وصف عارضی۔ غیر منصرف کا جو سبب ہے وہ وصف اصلی ہے، وصف عارضی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتایا کہ جب اعتبار وصف اصلی کا ہے تو وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ اب اگر بعد میں وصفیت کا معنی استعمال میں باقی نہ رہے، استعمال میں اسمیت کا معنی غالب آ جائے، تو بعد میں اسمیت کا معنی غالب آنے سے وصف اصلی کے سبب ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس طرح سے معنی اسمیت کے غالب آنے سے پہلے بھی سبب تھا، معنی اسمیت کے غالب آنے کے بعد بھی وہ سبب ہی رہے گا۔ آئی سمجھ میں؟ اور وصف عارضی یہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہے، وصف عارضی غیر منصرف کا سبب نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اصلی ہی ہے، خواہ وہ اس میں اسمیت وصفیت کا معنی باقی رہے یا اسمیت کا معنی غالب آ جائے۔ آگے سمجھ میں؟ دیکھو اتنی ہی بات ہے۔ الوصف وهو کون الاسم دالا علی ذات مبہمۃ ماخوذۃ مع بعض صفاتها۔ وصف کہتے ہیں اسم کا دلالت کرنے والا ہونا ذات مبہم غیر متعین ذات پر اس کے بعض صفات کے ساتھ۔ جیسے بولا احمر تو مطلب ہوا وہ شے جس کے اندر سرخی ہو، سمجھ گئے؟ اجمل وہ شے جس کے اندر جمال ہو، اسود وہ شے جس کے اندر سواد ہو۔ تو لفظ اسود ایک ذات پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ ذات متعین نہیں ہوتی ہے، البتہ اس کے ساتھ وہ صفت معتبر ہوتی ہے۔ الوصف کون الاسم دالا علی ذات مبہمۃ، وصف کر اسم کا دلالت کرنے والا ہونا ہے ذات غیر معین پر جو ماخوذ ہو یعنی معتبر ہو اس کے بعد صفات کے ساتھ۔ سواء کانت هذه الدلالۃ بحسب الوضع، خواہ اسم کی دلالت اس معنی وصفی پر وضع کے اعتبار سے ہو، مثل احمر تو احمر کی وضع ہی ہوئی ہے سرخی کے لیے، تو لفظ احمر ذات مع الحمرہ پر دلالت کرتا ہے۔ فإنه موضوع لذات ما أخذت مع بعض صفاتها التي هي الحمرہ، تو لفظ احمر یہ وضع ہوا ہے اس ذات کے لیے جس کے ساتھ اس کی بعض صفت معتبر ہے، اور وہ صفت کیا؟ سرخی ہے۔ اور بحسب الاستعمال، یا وہ اسم معنی وصفی پر اس ذات مبہمہ پر دلالت کرتا ہے جو بعض صفت کے ساتھ ہے، وہ استعمال کے اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے، اور بحسب الاستعمال یہ دلالت استعمال کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ جیسے اربع مررت بنسبۃ اربعین، تو اربع کی وضع معنی وصفی کے لیے نہیں ہے، اربع کی وضع ایک عدد متعین کے لیے ہے نا، یہ نہیں ایک عدد خاص کے لیے، صفت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس مثال میں استعمال جو ہوا ہے یہاں وصف کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں جو لفظ اربع معنی وصفی پر دلالت کرتا ہے تو یہ استعمال کے اعتبار سے ہے، وضع کے اعتبار سے نہیں ہے۔
کہ بحسب الاستعمال یا دلالت کرے گا معنی وصفی پر استعمال کے اعتبار سے، جیسے اربعو کا لفظ مرتو بنسبت اربعین میں، فإنه موضوع لمرتبۃ معینۃ من مراتب العدد، اس لیے کہ یہ وضع ہوا ہے عدد کے درجات میں سے ایک خاص متعین درجہ کے لیے، تو فلا وصفیۃ فیہ بحسب الوضع، تو اس کے اندر وضع کے اعتبار سے وصف کا معنی نہیں ہے، بل قد تعرضہ الوصفیہ، بلکہ اس کو وصفیت کا معنی عارض ہوئی ہے، کما فی المثال المذکور، جیسا کہ مثال مذکور میں مرتو بنسبت اربعین ہے نا، اس میں اس استعمال میں وصفی معنی اس کو عارض ہوا ہے، اصل میں وصفی معنی نہیں تھا۔ فإنہ لما اجریہ فیہ، کہ جب اس میں اس کو جاری کیا گیا اس مثال میں، کس پر؟ نسوہ پر، اربعون التی ہی من قبیل المعدودات، نسوہ جو معدود کے قبیل سے ہے، للعادات، عدد تو نہیں ہے، عدد تو اربع ہے نا، مررت بنسبت اربعین، نسوہ معدود ہے، عدد تو نہیں، عدد کون ہے؟ اربع۔ تو معلوم ہوا کس کا معنی بے مررت بنسبت موصوفۃ باربعیۃ، مررت بنسبت اربعین کا مطلب کیا ہے؟ میں گزرا ایسی عورتوں کے پاس سے جو وصف اربعیت سے متصف ہے، وصف یعنی عدد 4 سے متصف ہے، تو یہاں وصفیت کا معنی آیا ہے استعمال میں، اصل میں نہیں۔ وہذا معنی وصفی عرض لہ فی الاستعمال، یہ معنی وصفی اس کو عارض ہوا ہے استعمال میں، لا اصلی بحسب الوضع، اصلی وضع کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ وصف یعنی اسم دلالت کرتا ہے معنی وصفی پر، کبھی وضع کے اعتبار سے اور کبھی استعمال کے اعتبار سے۔ معتبر کون ہے؟ غیر منصرف کون بنے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اصلی وضعی والا، وضع کے اعتبار سے جو معنی وصفی پر دلالت کرتا ہے وہ وصف معتبر کر۔ والمعتبر فی سببیت منع الصرف، اور غیر منصرف کے سبب ہونے میں معتبر هو الوصف الاصلی، وہ وصف اصلی ہے، اصل ہونے کی وجہ سے عارضی نہیں، یعنی عارض ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اسی وجہ سے مصنف نے کہا آگے کہ وصف غیر منصرف کا سبب بنے گا، مگر شرط ہے کہ وہ وصف اصلی ہو، کیا ہو؟ ہاں، یہی وصف عارضی کو خارج کرنے کے لیے کہا۔ فلذلک قال المصنف، اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا شرطہ اے شرط الوصف فی سببیت منع الصرف، یعنی غیر منصرف کے سبب ہونے میں وصف غیر منصرف کا سبب بنے گا، اس کے لیے شرط ہے کہ یکون وصفا فی الاصل، کہ وصف اصل میں ہو، یعنی وصف اصلی ہو۔ الذی، اصل کون ہے؟ الذی هو الوضع، یعنی بأن یکون وضعہ علی الوصفیت، مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کی وضع ہی ہوئی ہو معنی وصفی کے لیے، یہ ہے وصف اصلی، اسے احمر، اصفر، ابیض، سمجھ آیا؟ تو جب وصف اصلی کا اعتبار ہے، بعد میں اگر استعمال میں وصفی معنی چلا جائے، اسمیت کا معنی غالب آ جائے، تو وہ سبب رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہاں رہے گا، وہ بعد میں اسمیت کا غلبہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فلا تضرہ الغلبہ، تو اسمیت والا معنی جو غالب ہو جاتا ہے، یہ غلبہ اس میں ضرر نہیں پہنچائے گا، یعنی اس کو سبب بننے سے نہیں روکے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ بِأَن تُخْرِجَهُ عَن سَبَبِيَّةِ مَنْعِ الصَّرْفِ، نقصان نہیں پہنچائے گا، مطلب کہ اس کو غیر منصرف کے سبب ہونے سے خارج کر دیں، اس طرح کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کون؟ غلبہ، یعنی اسمیت کا معنی اگر غالب ہو گیا تو سبب سے یہ غلبہ خارج نہیں کر پائے گا۔ اے غلبۃ الاسمیت علی الوصفیت، یعنی اسمیت کا غلبہ وصفیت پر جو ہوتا ہے، یہ غلبہ ضرر نہیں پہنچائے گا۔ غلبہ کا کیا معنی؟ پھر غلبہ کا معنی یہاں سے بتاتے ہیں۔ غلبہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے متعدد افراد ہو لفظ کے، اور اس کے کسی ایک فرد کے ساتھ وہ خاص ہو جائے، کسی ایک فرد کے ساتھ
خاص ہو جائے. جیسے اسود، اسود کا معنی کیا ہے؟ وہ شے جو کالی ہو. تو یہ عام ہے نا. اب اگر کسی خاص کالی چیز کے ساتھ اور لفظ اسود کو خاص کر دے کہ اب اسی کو اسود کہا جائے گا. جیسے اہل عرب نے استعمال میں خاص کر لیا اسود، کالا ناگ کو کہا جائے گا. کس کو کہا جائے گا؟ کالا ناگ. سمجھتے ہو؟ کالا سانپ. تو حالانکہ اگر خاص نہیں کرتے تو اسود کا لفظ سب کو شامل تھا. کالا سانپ کو بھی تھا، کالے ہاتھی کو بھی تھا، کالے کوے کو بھی تھا، سب کو تھا نا. لیکن اب خاص کر لیا کالا سانپ کے لیے. کالا تو وہ بھی ہے. سمجھ گئے؟ تو غلبہ کا مطلب کیا ہوا؟ اسمیت غلبہ مطلب کسی ایک فرد کے ساتھ خاص ہو گیا. وہ فرد اس کے اندر تھا شامل، سمجھ گئے، لیکن اب اس کے ساتھ خاص کر دیا. یہ ہے غلبہ. تو اس طرح کے غلبہ سے سببیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وَمَعْنَى الْغَلَبَةِ اخْتِصَاصُهُ بِبَعْضِ افراد. غلبہ کا معنی یہ ہے اس لفظ کا اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جانا. سمجھ کے پہلے سب کو شامل تھا، اب بعض کے ساتھ. کس طرح خاص ہو گیا کہ جب بھی اب بولا جاتا ہے تو کوئی قرینہ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی والا فرد مراد ہوتا ہے جس کے ساتھ خاص ہو گیا. سمجھ گئے؟ جیسے اسود اہل عرب کے یہاں جب بھی بولا جاتا تو کالا ناگ. کیا مراد دیتے ہیں؟ کالا ناگ. یہ غلبہ کا معنی اختصاص ببعض افراد، اس کا بعض افراد کے ساتھ خاص ہونا، بحیث اس طور پر کہ لا یحتاج فی الدلالۃ علیہ، کہ ان بعض افراد پر دلالت کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جیسے اسود تو ہر کالی شے کے لیے تھا. سمجھ گئے؟ لیکن اب خاص کر دیا سانپ کے لیے، کالا ناگ کے لیے. اب جب بھی بولتے ہیں وہ لوگ تو کوئی قرینہ کی ضرورت نہیں ہے، فوراً سانپ ہی سمجھتے ہیں اس سے. کما انا اسودا کانا موضوعا لکل ما فی سواد، جیسے لفظ اسود وضع کیا گیا تھا ہر اس کے لیے جس کے اندر کالاپن ہو. آپ کی داڑھی بھی کالی ہے، کالی صدری ہے تو وہ کالی ہے، رومال کالا ہے، سب شامل تھا اسود میں. سمجھے؟ لیکن بعد میں اس کا استعمال ہو گیا کالے سانپ کے لیے، غلبہ آ گیا وہ. ثم کثر استعمالہ فی الحیۃ السوداء، پھر اس کا استعمال کثیر ہو گیا کالے سانپ کے لیے. اس طرح کثیر ہو گیا کہ جب بھی بولا جاتا ہے تو کالا سانپ ہی مراد دیا جاتا ہے. بحیث کہ لا یحتاج فی الفہم عنہ الی قرینۃ، کہ وہ معنی سمجھنے کے لیے قرینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ غلبہ ہو گیا اس میں. تو اب یہ شرط کیا ہے کہ وصف اصلی ہو. کیا ہو؟ ہاں. تو اب بعد میں جو اسمیت کا معنی غالب ہو گیا اس کی وجہ سے کرا اس کی وصفیت میں کوئی فرق نہیں. فلذالک یعنی المذکور من اشتراط اصالۃ الوصفیت، یعنی جو مذکور ہوا وصف اصلی کی شرط ہونا اور غلبہ کا نقصان دہ نہ ہونا. سمجھ گئے؟ وصف اصلی ہونا چاہیے اور بعد میں اگر اسمیت کا معنی غالب ہو گیا تو یہ نقصان دہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ مررتو کہاں چلا گیا؟ مررتو بنسبت اربعین میں اربعو منصرف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ چونکہ یہ وصف اصلی نہیں ہے. اصلی ہونے کی شرط ہے نا. مررتو بنسبت اربعین میں اصلی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اور اسود و ارقم یہ غیر منصرف رہا. اسود و ارقم کیوں؟ اربع کیوں نہیں غیر منصرف ہے؟ اس لیے کہ وصف اصلی نہیں ہے. اور اسود ارقم کیوں غیر منصرف ہے حالانکہ اسمیت کا معنی غالب آ گیا؟ تو وہ تو ابھی بتایا کہ اصل کے اعتبار سے وصف ہوگا، بعد میں اسمیت کا معنی اگر غالب آ جائے گا تو اس سے فرق. تو اسود ارقم اصل کے اعتبار سے معنی وصفی کے لیے ہے تو وصف اصلی ہے. اب جو اسمیت کا معنی وہ تو بعد میں ہے نا، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اسی وجہ سے اسود ارقم غیر منصرف کہ وصف اصلی ہے اور غلبہ سے فرق نہیں پڑتا ہے. اور اربعو یہ منصرف اس لیے کہ وصف اصلی یہ نہیں ہے. اسی وجہ صرفہ منصرف پڑھا گیا مررتو بنسبت اربعین میں اربعو کو لعدم اصالۃ الوصفیت باربعین فی قولہ مررتو بنسبت اربعین، یعنی مررتو بنسبت اربعین میں اربعین کے وصف اصلی نہ ہونے کی وجہ سے منصرف پڑھا گیا. وامتنع من الصرف،
اور غیر منصرف ہو گیا کیوں؟ لعدم مضرۃ الغلبہ، غلبہ کے نقصان نہ پہنچانے کی وجہ سے. کون؟ اسود اور ارقم. گرچہ غلبہ ہے لیکن پھر بھی یہ غیر منصرف ہی رہا. حیث سارا اسمین للحیہ، اس اعتبار سے کہ یہ دونوں ایک سانپ کے نام ہیں. اسود کہتے ہیں الاول لحیۃ السودا، اسود کہتے ہیں کہ کالے سانپ کو. دوسرا یعنی ارقم کہتے ہیں للحیۃ التی فیہا سواد بیاض، جس میں کالا اور سفیدی ہو. سمجھ گئے؟ چیت کپڑا کہتے ہیں اس کو. ہاں، تو اگرچہ یہ اسمیت کا معنی غالب ہے پھر بھی یہ غیر منصرف ہے چونکہ وصفیت ہے اور غلبہ سے ضرر نہیں پہنچتا ہے. ادہم یہ بھی وصفی معنی کے لیے تھا، بعد میں اگرچہ اسمیت کا معنی غالب آ گیا پھر بھی غیر منصرف رہے گا. یہ بیڑی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ بیڑی پہنا تھا نا پاؤں میں قیدیوں کو. للقید من الحدید، لوہے کی ایک بیڑی کا نام. لما فیہ من الدہمہ، اس لیے کہ اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لوہا کالا ہی ہوتا نا. ہاں ہاں، پہلے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کہاں کا اسود کے لیے فل بلیک ہونا چاہیے؟ اسود ہونے کے لیے فل بلیک ہونا چاہیے. اسود اسود ہے. اب یہ ہے کہ بہت کہیں گے کہ بہت زیادہ کالا ہے، یہ کہیں گے ہلکا کالا ہے. تو کالا تو لما فیہ من الدہمہ، اس لیے کہ اس کے اندر سیاہی ہے، یعنی سودا. فإن هذه الاسماء وإن خرجت عن الوصفیت، یہ اسود، ارقم اور ادہم یہ اگرچہ اسمیت کے غلبہ کی وجہ سے معنی وصفیت سے خارج ہو گیا ہے لیکن اصل کے اعتبار سے تو وصفی ہی ہے. اور اعتبار کس کا؟ اصل ہی کا ہے. کہ یہ اسماء وإن خرجت عن الوصفیت، اگرچہ وصفی معنی سے خارج، حالانکہ بالکل خارج نہیں ہوا بغلبۃ الاسمیت، اسمیت کے غلبہ کے، لیکنہا بحسب اصل الوضع اوصاف، لیکن وضع کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ اوصاف وصف ہی ہے نا، تو اسی کا اعتبار ہے. لم یحجر استعمالها فی معنیها الاصلیہ اذن بالکلیہ، اور اپنے معنی اصلی میں ان کا استعمال بالکل متروک نہیں ہوا ہے. تو اصل کے اعتبار سے وصف ہے اور بالکل متروک بھی نہیں ہوا ہے، اور اعتبار تو وصف اصلی کا ہے اس لیے غیر منصرف ہے. فالمانع من الصرف، غیر منصرف سے روکنے والا ان اسماء میں یہی صفت وصلی اور وزن فعل. واما عند استعمالها فی معنیها الاصلیہ، جب وصف اصلی میں استعمال کریں گے تب تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، غیر منصرف ہے ہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. معنی اسمیت میں اگر استعمال کریں گے اس وقت غیر منصرف رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو کرا اس وقت بھی رہے گا. کرا اما عند استعمالها فی معنیها الاصلیہ، لیکن ان کے اپنے معنی اصلی میں استعمال ہونے کے وقت تو فلا اشکال فی معنی صرفی، اس کے غیر منصرف ہونے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وزن فعل اور وصف کی وجہ سے اصل میں اور حال میں. سمجھ گئے؟ اگر وصفیت کا معنی ختم ہو جائے عالمیت وغیرہ کی وجہ سے تو اس کی گفتگو آگے آئے گی، اس میں اختلاف ہے. بس